انتہائی خوبصورت خط اور خدا کا کلام سارا ہی بہت خوبصورت ہے۔ اور پچھلے اتوار کو ہم نے دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اس میں سے سیکھا تھا کہ اخیر زمانہ میں ایسے برے دن آئیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ خود غرض ہوں گے، زر دوست ہوں گے، شیخی باز ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، عیش و عشرت کو خدا کی نسبت زیادہ عزیز رکھیں گے، نا شکر ہوں گے اور نا پاک ہوں گے۔ اور میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہر دور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہر وقت میں، مشکل وقت میں، خوشحالی کے وقت میں، میرے عزیزو، ہر وقت میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس لیے اس سے پیچھے جو اتوار تھا اس میں ہم نے اعمال کی کتاب اس کے 4 باب میں سے سیکھا تھا، جہاں پر رسولوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ اور اعمال 5 باب میں سے 4 باب میں سے ہم نے یہ سیکھا کہ رسولوں نے کہا کہ تم خود ہی انصاف کرو کہ کیا ہم خدا کی بات کی نسبت تمہاری بات کو زیادہ عزیز رکھیں۔ اور وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر نکلے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ پھر میرے عزیزوں، اس سے پیچھے ہم نے اتوار رومیو کی کلیسیا کے نام قدس پالوس رسول کا خط اس کا 8واں باب اس میں سے سیکھا کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ اور پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کا نام خط اس کے 8ویں باب میں ہی فرماتے ہیں کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے۔ اور ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ بھی سیکھا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے اندر ایک خوف کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزوں، مسیحیوں پر پراسیکیوشن، ازار ثانیہ جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور یہ خدا کے کلام کا حصہ ہے، اور اس سے ہمیں ڈرنا اور گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے آنے سے پہلے یہ سب باتیں وقوع پذیر ہوں گی کہ لوگ تمہیں میرے نام کی خاطر ناحق ستائیں گے، پکڑیں گے، عدالتوں میں گھسیٹیں گے، عزا دیں گے، تمہیں قتل کریں گے۔ اور یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے جو کوئی تمہیں قتل کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ اور ان سب حالات کے لیے خدا کا کلام ہمیں ایمان کی مضبوطی اور اپنے ساتھ پیوست رہنے کی قوت اور طاقت دیتا ہے، اور ہمیں ایمان میں مضبوط کرتا ہے۔ جس طرح استفناس شہید ہو رہا ہے، اور ایک معلم کہتے ہیں کہ جب وہ شہید ہو رہا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ، میرے عزیزوں، فرشتے کا سا ہو گیا، وہ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، لیکن لوگ اسے شہید کر رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں۔ اور پالوس رسول کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا کہ پہلے جو کلیسیا کو ستاتا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات سیکھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے کیے، اور جب خداوند یسوع المسیح ہمارا آقا، جو ہمارے مالک ہیں، جو ہمارے خداوند ہیں،
وہ صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، ان کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، ہاتھ اور پاؤں میں کیل ہیں، اتنے دکھ میں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کیا۔ میرے عزیزو، بعض دفعہ دیکھیں پالوس رسول نے خود اقرار کیا کہ میں بے ایمانی کی حالت میں یہ کام کرتا رہا ہوں، اور بعد میں وہی شخص بتا رہا ہے کہ مجھے 5 بار ایک کام 40 کوڑے لگے اور 3 بار بیض لگے، اور بارہا میں موت کے خطروں میں رہا، اپنوں کے خطروں سے، غیروں کے خطروں میں۔ اور پچھلی دفعہ جب ہم دیکھ رہے تھے خدا کے کلام میں سے، تو پالوس رسول تیموتھیوس کو بتا رہے ہیں کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب کیا کیے جائیں گے؟ ستائے جائیں گے، وہ سب ستائے جائیں گے۔ اگر آپ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جتنے دینداری کے ساتھ مسیح یسوع میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، جتنے سب نہیں، جتنے ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا کے کلام یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس میں لکھا ہے وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے حق بخشا، یعنی جتنوں نے، سب کو نہیں۔ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا کہ اخیر زمانہ میں کون سے دن آئیں گے؟ ایسے برے دن آئیں گے۔ اور پالوس رسول افسس کی کلیسیا کے نام خط میں بالخصوص اور بالعموم مجھے، آپ کو، پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ برے دنوں میں ہم نے کس طرح سروائیو کرنا ہے۔ یہ تفسیر نہیں ہے، ذرا غور کیجئے، خدا کا کلام ہے۔ لکھا ہے 10ویں آیت سے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ کس میں ہم نے مضبوط بننا ہے؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے۔ اور لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم، لکھا ہے کہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ آگے ذرا غور کیجئے، لکھا ہے غور طلب بات ہے یہ، لکھا ہے کیونکہ ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنی۔ ہماری لڑائی گوشت اور خون سے نہیں، گوشت اور خون جسم ہے، گوشت اور خون دنیا ہے۔ اور جس وقت مقدس پطرس رسول نے متی کی انجیل 16ویں باب میں خداوند یسوع المسیح نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو بہت سے شاگردوں نے مختلف جواب دیے۔ کسی نے کہا کوئی یرمیہ کہتا ہے، کوئی ایلیا کہتا ہے، کوئی نبیوں میں سے کوئی کہتا ہے۔ خداوند نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اس بات پر خداوند نے اسے کہا کہ یہ بات تجھے گوشت اور خون سے نہیں پتہ چلی، بلکہ یہ بات میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی۔ اور گوشت اور خون کے ہتھیار اور ہیں، گوشت اور خون کی لڑائی اور ہے، گوشت اور خون کی باتیں اور ہیں۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ یہ بات تجھے گوشت اور خون سے نہیں پتہ چلی، کیونکہ یہ بات انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ اس لیے خداوند نے کہا، اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا کون ہے؟ مسیح ہے۔ خداوند نے کہا یہ بات تجھے گوشت اور خون نے نہیں بتائی۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ پالوس رسول ہمیں فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آگے غور کیجئے، لکھا ہے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ لکھا ہے خدا کے سب ہتھیاروں کو باندھ لو۔ خدا کے ہتھیار لینے سے دنیا آج دیکھیں بڑی دیر سے ہتھیاروں کی دوڑ میں بھاگ رہی ہے۔ ہر ملک، ہر قوم جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہتھیاروں میں، جنگی سامان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جسم کے ہتھیار ہیں۔ اور دیکھیں ذرا مقدس پالوس رسول اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب دنیاوی ہتھیاروں کے بارے میں تگ و دو کر رہی ہے۔ اس میں بہت سے ویپنز ہیں جس کے لیے دنیا تگ و دو کر رہی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں پالوس رسول دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی 3 آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ ہماری لڑائی یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے ایک گال پر کوئی تماچا مارے تو ہم بھی اس کے دوسرے گال پر تماچا مار۔ ہماری لڑائی جسم کی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے، ہماری لڑائی ابلیس کے ساتھ ہے۔ اور میرے عزیزو خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ جسم کے طور پر ہماری لڑائی نہیں ہے۔ اور خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں میں برے دنوں میں مقابلہ کر سکو۔ اور آگے لکھا ہے اس لیے کہ ہمارے لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قائل ہیں۔ آپ دیکھیں روم کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کافی دیر سے، رومنس کی کلیسیا کے بارے میں، روم کے بارے میں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسیحیت کو اپنی طرف سے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی۔ کیا مسیحیوں نے جنگ کر کے انہیں مسیح کیا؟ کیا مسیحیوں نے تلوار سے انہیں مسیح کیا یا خدا کے کلام سے انہیں مسیح کیا؟ میرے عزیزو آج اگر سارا روم مسیحی ہے تو وہ خدا کی قدرت سے مسیح ہے۔ آج اگر یورپ مسیحی ہے تو خدا کی قدرت سے مسیح ہے۔ آج اگر ہم مسیحی ہیں تو خدا کی قدرت سے مسیحی ہیں، نہ کہ جنگی ہتھیاروں سے۔ بے شک دنیا میں بہت سارے لوگ، یورپ کے بھی بہت سارے ممالک ہیں جو دنیاوی جنگی ہتھیاروں کی کشمکش میں۔ اب جو پہلا خطرناک ایٹم بم ہیروشیما ناگاساکی پر گرایا گیا، اور وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ غیر قوم میں سے کسی نے نہیں گرایا بلکہ ہمارا مسیحی ملک ہے جسے ہم امریکہ کہتے ہیں اور جسے ہم کہتے ہیں اسے خدا نے بڑی برکت دی ہے، اس نے گرایا اور 50,000 کے قریب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو
دنیا اپنی اپنی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ لکھا ہے کہ برے دنوں میں خدا کے ان کو ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی۔ اور خدا کے ہتھیار کیا؟ خدا جسمانی ہتھیار۔ آج بہت سارے لوگ جب مسیحوں پر اظہار ثانیہ ہوتی ہیں، مسیحوں پر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، یہ تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے، یہ تو خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے، پکڑوائیں گے، مروائیں گے اور ناحق تمہیں پکڑوائیں گے۔ اور لکھا تم خوشی کرنا اور شادمان ہونا، کیونکہ تمہارا اجر آسمان پر بڑا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ تو ہونا سب کچھ، اور لیکن جب ہم پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو بعض نام نہاد مسیحی جنہیں مسیح کے کلام سے زیادہ، خدا کے ہتھیاروں سے زیادہ توکل جسمانی ہتھیاروں پر ہے، وہ کہتے ہیں اسلحہ خریدیں آپ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے۔ بھائی کیوں خریدیں؟ خدا نے تو ہمیں کہا ہے کہ تم، خدا کا کلام تو ہمیں کہتا ہے کہ تم مجھ سے ہتھیار لو، اور لکھا ہے تم سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں میں اس کا مقابلہ کر سکو۔ خدا کے سب ہتھیار مل رہے ہیں ہمیں، اور اس میں دیکھ لیں کہیں پہ نائف ہے، کہیں میں AK ہے، کہیں پہ 44 ہے، کہیں میں 99mm ہے، کہیں میں میرے عزیزو کہیں پہ ایٹمی یا کوئی بھی ایسے اسلحہ جات کا ذکر موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ نام نہاد مسیح ہیں، اور نام نہاد مسیحی ملک بنے ہوئے ہیں جو خدا کے ہتھیاروں کے نسبت جسمانی ہتھیاروں پر زیادہ توکل کی۔ پہلا ہتھیار دیکھیں کیا لکھا ہے، بس سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ یہ خدا کا ہتھیار ہے پہلا، سچائی سے اپنی کمر کس کر، یعنی سچائی کو نہیں چھوڑو۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب، اس کی 17ویں آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 17ویں لکھا ہے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ اور خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے، پہلا ہتھیار یہ ہے کہ ہمیں سچائی سے اپنی کمر کسنی، یعنی سچائی کو نہیں چھوڑنا، اس کا کلام سچائی ہے، اس کے کلام کو لینا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب لکھا ہے ابتدا میں اور کلام خدا کے، اور کلام خدا تھا، وہ کلام سچائی ہے۔ جب تک ہماری زندگیوں میں مسیح نہیں ہے اور ہم نے مسیح کو پہلا درجہ اور رتبہ نہیں دینا، ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ابلیس کے منصوبوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ لکھا ہے کہ ابلیس کے منصوبوں میں ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ اور آگے لکھا ہے کہ تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پہلا ہتھیار ہے سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ کسی بھی طرح سے ہم نے، اگر ہم دنیاوی ہتھیاروں کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابلیس کا پہلا ہتھیار باندھ دیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے خدا کے ہر کام کی جو الٹ ہے، جو مخالفت ہے، یا اس کے یعنی خدا آپ کو کہہ رہے آپ نے اس راستے پہ جانا ہے تو ابلیس آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے اس راستے، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے آپ نے جھوٹ بولنا ہے، اور اس کا پہلا ہتھیار ہے جھوٹ۔ خدا کا پہلا ہتھیار ہے
سچائی سے اپنی کمر کس۔ اگر آپ نے برے دنوں میں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو، اگر نہیں کرنا پھر آپ کی مرضی ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ سب ستائے جائیں گے جو مسیح یسوع میں دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ سب ستائے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے دنوں میں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو خدا کے ہتھیار لینے پڑیں گے، اور ان میں سب سے پہلا ہتھیار کون سا ہے؟ سچائی۔ سچائی، سچائی میں آزادی ہے، سچائی مقدس۔ لکھا ہے کہ انہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ سچائی پاک کرتی ہے، سچائی صاف کرتی ہے، سچائی ہمیں خدا کی حضوری میں لے جاتی ہے، اور سچائی سے ابلیس کو نفرت ہے، اور یہ پہلا ہتھیار۔ اور دوسرا ہے راست بازی کا بختر لگا کر۔ یہ پورا فوجی لباس ہے، کیونکہ پالوس رسول ایک فوجی تھے، اور وہ ایسا لباس دنیاوی جنگوں والا پہنتے تھے، اور انہوں نے اسی لباس کو روحانی طور پر ایکسپلین کیا کہ ہر ایک مسیحی جو مسیح یسوع میں دینداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ لباس بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے بھی ارشاد فرمایا، یوحنا پہلا لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب، یہاں پر لکھا ہے 24واں باب 49ویں آیت، لکھا ہے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے۔ قوت کا لباس، بختر ایک ایسا لباس ہے۔ آج کل کے دور میں ہم جو بچے یا نہیں بھی جس کو پتا، پھر بھی بلٹ پروف جسے کہتے ہیں لباس، جس پہ کوئی ضرب نہیں لگتی، جس پہ کوئی دشمن کا حملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا خدا کا ہتھیار ہے جو ابلیس ہم پر حملے کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں راست بازی کا لباس پہننا۔ اور راست بازی کا مطلب اگر آپ لغت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جنگ کا لباس ہے، جس میں دشمن سے بختر، یعنی کہ راست بازی کا بختر جو ہے وہ لباس ہے جنگ کا، اور راست بازی یہ ہے سچائی۔ دوسرا جو ہتھیار ہے وہ لباس ہے آپ کا، پہلا جو ہے سچائی، دوسرا بختر، راست بازی کا بختر۔ اس کا اگر لغوی معنی دیکھتے ہیں، سچ بولنے والے کو، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اسے راست باز کہا جاتا ہے۔ سیدھی بات کرنے والے کو، جو کھرا بندہ ہے، جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، وہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرتا، اسے راست باز کہتا ہے۔ اور جھوٹ نہ بولنے والا، پاک دامن، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح نے انجیل شریف میں واضح طور پر فرمایا کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم میرے لائق نہیں، اور تم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ راست بازی کا بختر یعنی وہ لباس جس سے ابلیس ہم پر حملہ بھی کرے تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ دو ہتھیار جن کے بارے میں آج ہم نے سیکھا کہ خدا نے 6 ہتھیار ہیں یہ، اور تفصیل سے اگر ہم ساری زندگی ان ہتھیاروں کے بارے میں سیکھتے رہیں تو ہماری زندگیوں میں سانسیں
وقت اور لمحات اور دن کم پڑ جائیں گے. خدا کے کلام کی اتنی وسعت ہے، لیکن برے دن سٹارٹ ہو چکے ہیں میرے عزیزو، اور آخری دن سٹارٹ ہو چکے ہیں. پچھلے اتوار بھی ہم نے دیکھا تھا، اور کلیسیا پہ ہزار ثانی شروع ہو چکی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. لوگ میرے نام سے تمہیں ناحق ستائیں گے. دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے. آپ دیکھ لیں جہاں کہیں آپ کا نہیں پتا کہ آپ مسیح نہیں ہیں، جب آپ کے ساتھ بڑے لوگ خوشحال ہوں گے جب آپ بتائیں گے کہ آپ مسیحی ہیں، تب ہی عداوت شروع ہو جائے گی. کیونکہ خداوند کا نام جب ہمارے ساتھ لگتا ہے تو خداوند نے کہا میرے نام کے سبب سے سب کو میں تم سے کیا رکھیں گی. تو بھائی جب وہ دعوت نہیں رکھیں گے خدا کا کلام کیسے پورا ہوگا؟ جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ میرے نام سے تمہیں ستائیں گے، پکڑوائیں گے، مروائیں گے، قتل کریں گے، جب یہ سب کچھ نہ ہوگا تو خدا کے کلام کی صداقت پر کون ایمان لائے گا؟ یہ خدا کے کلام کی صداقت ہے، یہ سب ہم پر ہونا ہے. اور ہم سبوں نے خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا ہے، اور بارہا ہم سیکھ رہے ہیں کہ جان دینے تک کیا رہے، وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا. اسٹیفنس دیکھیں جان دے رہا ہے، سنسار ہو رہا ہے، اسے پتھر لگ رہے ہیں. سنسار ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سنسار کا آپ کو پتہ ہوگا، سب لوگوں کو پتھر، کوئی چھوٹا پتھر مار رہا ہے، کوئی بڑا مار رہا ہے، سب لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں. کہیں آنکھ پہ لگ رہا ہے، کہیں سر پہ لگ رہا ہے، کہیں جسم کے کس حصے پہ لگ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ اے باپ یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا، کیونکہ یہ جانتے نہیں. جس طرح اس کے آقا نے کہا، جس طرح ہمارے خداوند نے کہا، جس طرح ہمارے خداوند نے کہا اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. یہ سچائی ہے، یہ سچائی نہیں ہے. ابلیس آپ کو یہ ضرور کہے گا اللہ اے کیڑا ہوندا تے منہ تے گال چنڈ مارن والا، اے کیڑا ہوندا تینوں گل کر کے چلا جان والا، اے ایڈی اوقات ہے وے. انج دیاں گلاں ابلیس ساڈے ذہن چ پاندا ہے. بھائی ہمارے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے ایمان کو کئی دفعہ بارہا جگہ پر ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی لوگوں نے مسیحوں کے منہ پر تھپڑ مارے اور انہوں نے برداشت کی. اور کرنتھس کی کلیسیا کا نام مقدس پالوس رسول بھی کہتے ہیں کہ لوگ تمہیں تھپڑ مارتے ہیں لیکن تم برداشت کرتے، اور ہمیں برداشت کرنا ہے. اور خدا کے ہتھیار، آج ہم نے کتنے ہتھیاروں کے بارے میں سیکھا ہے؟ 2 ہتھیاروں کے بارے میں، کہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے، اس کی اگر جو منصوبوں کو فیل کرنا، ابلیس کے منصوبے بڑے بڑے تیز ہیں، وہ چھوٹی چھوٹیاں گلوں بھی بڑی بڑی گل بنا دیتا ہے. وہ بڑے بڑے لوگوں کو چنتا ہے اور چھوٹی چھوٹی حرکات کرواتا ہے، گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، اور ہم میں سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بڑی باتیں بنا دیتا. لے بھیا کی گل ہے، مینوں اگے نہیں بہن دیتا، دسو یار وہ کوئی بہتے وی آئی پی سن، لیکن انہوں نے صوفیاں والی سیٹاں تے پایا، سانوں دوجیاں سیٹاں تے پایا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں خدا کے کلام کے مطابق. وہ اگر ہم دنیاوی مثال دیکھیں تو وہ کہتا ہے میں تو صرف انگل ہی لانا. آپ سبوں نے یہ مثال سنی ہوگی. وہ صرف بندے کو بھڑکاتا ہے اور باقی سب کچھ ہم خود کرتے ہیں. جس طرح خدا کا روح ہمیں اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ ہم نے خدا کے ہتھیاروں کو لینا ہے اور ابلیس کے برے منصوبوں سے محفوظ رہنا ہے، تو پہلا ہتھیار ہے سچائی سے اپنی کمر کس کر، دوسرا راست بازی کا پختر لگا کر. بتا میں آپ کو سارے ہتھیار دیتا ہوں، لیکن خدا کے کلام میں
दो हथियारों के बारे में आज हमने सीखा है, लिखा है, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे, देखें यहाँ पर बड़ी प्यारी बात लिखी है, खुदा के हथियार हमारे पास होंगे, तो लिखा है जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और नजात का खोल और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। और आगे लिखा है, और मेरे लिए, पालूस रसूल कहता है कि मेरे लिए भी दुआ करो। और आप सब से दरख्वास्त है कि आप सब अपने खादम के लिए, एल्डर साहबान के लिए भी दुआ किया करें, क्योंकि पालूस रसूल के पास इतना इल्म होने के बावजूद, रूह की मामूरी होने के बावजूद, वो ये इल्तिजा कर रहा है, कह रहा है कि इस और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फ़र्ज है। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे, और खुदा के कलाम के वसीला से हम 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना तक फल लाने वाले हो सकें, और इस कलाम को अपने तक ना रखें, बल्कि जहाँ तक आप जाते हैं अपने अज़ीज़ व क़ारब में, एक दूसरे के साथ दोस्त अहबाब में मिलते हैं, उन तक भी खुदा के इस कलाम को लेकर जाएं। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत। आमीन।